बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन। अफ़गान सरहद से ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। आज दोहा में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन मुज़ाकरात होने जा रहे थे और वो मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए कि तालिबान की जानिब से ऐलान जंग किया गया है। बड़ी ख़तरनाक तरीन ख़बरें आ रही हैं कि जनाब तालिबान ने जिहाद का ऐलान कर डाला है। मसाजिदों में अफगानिस्तान में क्या ऐलानात हो रहे हैं और अगले कुछ घंटों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, कितनी बड़ी तबाही का पेश खैमा, ये सारा कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये साबित होने जा रही हैं, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। वन बाय वन हम वो डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे और फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे और फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि चीजें कितनी खतरनाक तरीन हो गई हैं। नंबर वन। दूसरी जानिब मुल्ला हैबतुल्लाह जो अफगानी सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के, उनको निशाना बनाया गया है और उनकी क़यादत को गिरफ्तार करने के हवाले से खबरें आ रही हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह क्या हलाक हो चुके हैं और उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया, किसने बनाया है और पाक फौज ने अफगानी असले पर कब्जा कर लिया है, ये भी अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट किया करें। दुश्मन को पैगाम दें कि पूरी कौम इस हवाले से एक पेज पर खड़ी हुई है। जैसे अफगान तालिबान कहते हैं ना कि हमने जिहाद का ऐलान कर दिया, हम भी फिर शहीद होने के लिए तैयार है अगर ये सूरत हाल बनती है। वैसे तो अमन का पैगाम हमें देना चाहिए और पाकिस्तान जो है वो अमन का पैगाम दे भी रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के ट्विटर अकाउंट से एक फेक न्यूज जो है वो जारी की जाती है। अब अंदाजा करें कि प्रोपागेंडास का। इन्होंने कहा कि अमारात इस्लामी ने 400 किलोमीटर जो वार करने वाला मिसाइल है उसका हमने तजुर्बा कर लिया। अफगानिस्तान तालिबान ने दावा किया और फिर पता चला जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, फैक्ट चेक किया हमारी टीम ने, कि वो जो मिसाइल सिस्टम का इन्होंने तजुर्बा किया है या जिसकी पिक्चर इन्होंने शेयर की है वो तो कोरियन मिसाइल निकले। अंदाजा करें कि तालिबान किस कदर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और जिहाद के नाम पर पूरी कौम को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं और इस वक्त पूरे खत्ते को इन्होंने जंग में धकेल दिया सिर्फ और सिर्फ भारत को खुश करने के लिए। यानी कि इमाम मेहदी के लश्कर से नरेंद्र मोदी के लश्कर तक बनने का सफर जो है आप अंदाजा करें कि ये लोग जो है वो भारत की गोद में जाकर बैठ गए हैं और दहशतगर्दों के हाथों ये खेल रहे हैं। अब वन बाय वन मैं आपको खबर देना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो इस वक्त तालिबान के इस रजीम के खिलाफ हैं। बहुत बड़े ग्रुप से पैदा हुए, कंधारी ग्रुप है, उसके बाद हक्कानी ग्रुप है, एंटी तालिबान ग्रुप से भी खड़े हुए, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है अहमद शाह मसूद की वो भी इनके खिलाफ खड़ी हुई है और डिफरेंट इस वक्त बयान आ रहे हैं कि कोई भी ग्रुप किसी भी वक्त एक रजीम चेंज ऑपरेशन कर सकता है। अब मैं आपको जब कह रहा हूं कि एक तो मुल्ला हैबतुल्लाह उन पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, सेकेंडली जो जनाब सूरत हाल है वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। अफगान तालिबान इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी हैज बीन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा। जनाब ये सबसे पहले जो हैबतुल्लाह है मुल्ला, उनकी जानिब से एक ऑर्डर जारी किया जाता है कि जनाब सिराजुद्दीन हक्कानी जो है उनको हाउस अरेस्ट किया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और क्योंकि इन्होंने बयान दिए थे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा कुछ ना करें, आपने जिहाद का ऐलान तो कर दिया, आप मैदान में उतरे, आपने कौन से जिहाद किए? आपने अमेरिका के खिलाफ कितने जिहाद लड़े? आपने कुछ जिहाद जमीन पर खड़ा होकर लड़ा? सारी लड़ाइयां तो हमने लड़ी। ये सिराजुद्दीन हक्कानी का मौकफ है। तो लिहाजा अब इनको डर था, इनको खतरा था कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो इस गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेंगे। इससे पहले कि वो टेक ओवर करते और उस जनाब इन्होंने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है और उनकी जान को भी शदीद खतरा है। मेंबर्स ऑफ द हक्कानी नेटवर्क हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी ड्यूटीज एट की साइट्स। जनाब जितने भी हक्कानी नेटवर्क के मेंबर से उनको जनाब गवर्नमेंट की ड्यूटीज से हटा दिया गया है। उसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटीज की उनके ऊपर ड्यूटीज थी उनसे भी उनको रिमूव कर दिया गया है। एंड राइवल क्लैशेस हैव बीन रिपोर्टेड और इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान, कंधारी और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान इस वक्त जो झड़प है, जो जंग है, वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आपसी लड़ाइयां बढ़ गई हैं, यानी कि बगावत और खाना जंगी शुरू हो गई है इस वक्त अफगानिस्तान में।
کابل ایک نئی آگ میں دھکیل چکا ہے۔ اب افغان طالبان جو ہے وہ 3 فیکشنز کے اندر وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں۔ ایک ان کا ملا یعقوب کا گروپ ہے جو ملا عمر کے بیٹے، دوسرا جو ابھی ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، اور ان کا جو گروپ ہے وہ انڈیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، جو انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کا انڈین بیکڈ ہے، اور یہ جو گروپ ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے، ٹی ٹی پی کو۔ اس کے علاوہ جناب جو سراج الدین حقانی ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ ان کا ہے، اور ان کو آج ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ بڑے امپورٹنٹ پلیئر تھے۔ اور تیسرا گروپ جو ہے وہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ، جن کی کوئی پبلک پریزنس نہیں ہے اور نہ کوئی ان کو پبلکلی ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اپنے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو اوپر تشدد کر رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں۔ تو لہٰذا سورسز بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی میڈیا کو اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اس ساری سچویشن میں جو ان کے اندر کی لڑائیاں ہیں وہ اتنی خطرناک ہو گئی ہیں کہ ملا ہیبت اللہ کی جان کو بھی خطرہ ہے، ملا یعقوب کے اوپر بھی اٹیک ہوئے ہیں اور ملا ہیبت اللہ کے اوپر بھی۔ ملا یعقوب کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع بھی ہوئی ہے۔ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، ان کے کسی کے ساتھ ابھی روابط نہیں ہے، چند ایک دو لیڈرز کے علاوہ ملا ہیبت اللہ کے ساتھ اس وقت کوئی بھی رابطے کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ ان کے حوالے سے یہ خبریں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ اور ٹینشن ود پاکستان اوور ٹی ٹی پی ڈینائڈ بائی کابل ڈیڈنٹ وارنٹ وار ایشوز ریزالویبل تھرو ٹاکس، یعقوب مارچ نیوز اکیوزنگ حقانی آف ایڈنگ پاکستان ہائی لائٹ انٹرنل پاور اسٹرگلس۔ مارچ نیوز جو ہے اس پر جناب ملا یعقوب نے کہا کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے کہ جو انٹرنل پاور اسٹرگلز ہیں، جو اندرونی لڑائی ہے یا جو رجیم چینج آپریشن ہے، اس کو کامیاب کیا جا سکے۔ ول یعقوب جیمبل یونیفائی دا طالبان اور پلنگ افغانستان انٹو فردر کیوس۔ کیا ملا عمر جو ہیں ان کے بیٹے ملا یعقوب کیا طالبان کو یونائٹ کریں گے یا ان کی گورنمنٹ جو ہے گھر جائے گی اور افغانستان کو ایک نئے کیوس میں دھکیلیں گے؟ تو اس کے حوالے سے بھی جناب خبریں اس وقت میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اس وقت طالبان کی قیادت کو گرفتار بھی کیا گیا اور ملا ہیبت اللہ کی جان کو خطرہ بھی ہے۔ اب مزید اندازہ کریں کہ ایک تو انہوں نے جو نارتھ وزیرستان ہے وہاں پر فتنہ الخوارج جو ہے در اندازی کرنے کی کوشش کی، ہمارے تقریباً 6-7 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور جو دہشت گرد ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اپنے سلیپر سیل جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں، وہاں پر پروپیگنڈا مزید جو ہے وہ ہوا دی جا رہی ہے، وہاں پر ہیٹ مٹیریل جو ہے پھیلایا جا رہا ہے خالد بلتی کو لنک کر کے۔ تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اب گلگت بلتستان تک جا پہنچی ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو اٹک پل تک جو سرزمین ہے وہ افغانستان کی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی آگ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن میں کیا پاکستان چپ رہتا؟ کیا پاکستان کو جواب نہیں دے گا؟ جناب ملا ہیبت اللہ کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اب طالبان نے جہاد کا اعلان کر ڈالا ہے۔ افغانستان کی مساجد میں اس وقت کیا اعلانات ہو رہے ہیں؟ یہ خبر آ رہی ہے کہ افغان طالبان have ordered mosque imams and clerics to declare jihad against Pakistan in Friday sermons۔ کہ طالبان نے جتنے بھی مساجد کے امام ہیں ان کو یہ آرڈر دیے کہ اپنے جمعے کے خطبے میں پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کریں، جہاد کا اعلان کریں۔ یہ آج جمعے کے خطبے میں اعلانات ہوئے ہیں۔ امام ورد ایشوڈ اے پرنٹڈ سرمن فار فرائیڈے پریئر، امام کو لکھا لکھایا جو خطبہ ہے وہ دیا گیا اور انہوں نے وہ پڑھ کر سنایا۔ دا سرمنز انکلوڈیڈ ویری ہارش لینگویج اگینسٹ پاکستان، اور جو ایک ان کو خطبہ لکھ کر دیا گیا تھا، جو پرچی لکھ کر دی گئی تھی، اس میں پاکستان کے خلاف انتہائی گھٹیا اور غلیظ اور جو سخت ترین زبان ہے اس کا استعمال کیا گیا۔ مساجد کو بھی ڈھال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں کیا یہ جو ہے وہ کس قدر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور ان کا مکرو چہرہ بہت جلد بے نقاب ہوا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہے۔ تو کیا پاکستان کو اب اس ٹی ٹی اے کے ساتھ، تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا پھر ان کا کلا کما کرنا چاہیے؟ یہ پہلا سوال ہے جو آپ کے سامنے میں گوشوار کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کریں تو آپ ان کو غدار کہیں اور خود جا کر مذاکرات کریں، تو پھر تو انٹلیکچوئل بدیانی تو بنتی ہے۔ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں بننے چاہیے، ان کا کلا کما کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک طالبان کی یہ موجودہ رجیم رہے گی، انڈین بیکڈ رجیم جب تک افغانستان میں کام کرے گی، یہ پاکستان پر اس طرح کے حملے کرتے رہیں گے۔ اور جو یہ سیز فائر ہے یہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا، سیز فائر سوٹ کرتا ہے طالبان کو، کیونکہ یہ مکمل پلاننگ کے ساتھ سیز فائر کے دوران حملہ کرتے ہیں، پاکستان کا بھاری نقصان کرتے ہیں، جیسے ابھی نارتھ وزیرستان میں کیا آپ کو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا۔ تو یہ اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں ٹی ٹی پی کے تمام تر ٹھکانوں کے اوپر پریسائز اسٹرائکنگ کرنی ہوگی۔
ان پر ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کرنا ہوگا. اس کے بعد ہم اگلا جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں. تو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے. اب پاک فوج نے جو ہے افغان اسلحے پر قبضہ کر لیا. دو تین بڑی اہم خبریں وہ بھی جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہماری جو انٹیریئر منسٹری ہے ان کی جانب سے جناب بڑا سخت قسم کا رد عمل دیا گیا, اور وہ رد عمل ہے پاک فوج کا اور ہماری تمام مسلح افواج کا اور پاکستان کا. جناب سوشل میڈیا پر افغان طالبان نے کچھ ہمارے فوجیوں کی توہین کی ہے, ان کی لاشوں کی توہین کی ہے, اور ان کی ویڈیوز جو انہوں نے وہ بھی جاری کی ہیں, جو انہوں نے پکڑ لیا. پھر جنگ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر 10 ان کے مارے گئے تو ایک ہمارا بھی مارا جائے گا, ایک ہمارا بھی شہید ہو جائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جنگ کے اندر یہ چلتا ہے اور جنگوں کے یہ اصول ہیں. تو پاکستان کی فارن آفس کا اس حوالے سے بیان آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں انہوں نے بہت ہانٹ کیا ہے اور ہم نہ کبھی بھولیں گے اور نہ ہم کبھی اس کو معاف کریں گے. We reserve the right to respond. ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں گے, ہم مکمل اپروپریٹ ٹائم پر, اور ہم اپنے جو ہے وہ ایک مکمل ایک ایسے وقت پر ان کو جو ہے وہ ان کو نشانہ بنائیں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ایک ٹھیک ٹائم کے اوپر لیں گے. اب ہم کیا کریں گے آپ جانتے ہیں, رجیم چینج آپریشن, کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب جو طالبان رجیم ہے ان کی جانب سے پاک فوج کے جوانوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے پر ناقابل معافی اور ناقابل فراموش غلطی ہے, اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ایک روز افغان عوام افغان نمائندوں پر مبنی سچی حکومت دیکھیں گے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ اصل بدلہ ہے طالبان سے کہ ہم وہاں پر رجیم چینج آپریشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ یہ جو طالبان کی رجیم ہے یہ دہشت گرد تنظیم یہ پورے ریجن کے اندر اس دہشت گردی پھیلانے میں مصروف عمل ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ کو میں خبر دوں کہ جناب سیکورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی سینکڑوں کلو گرام بارود سے بھری گاڑی جو پکڑ لی ہے, جو باجوڑ میں کسی سول آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے جا رہی تھی, اور گاڑی کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا ہے. عوام یا سیکورٹی فورسز کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا. اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں, اور یہ آج کی فوٹیج ہے, اور بتایا گیا کہ یہ بارود افغانستان سے پاکستان سمگل کیا جا رہا تھا. انشاءاللہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان تمام خارجیوں کو جو ہے وہ جہنم واسع کیا جائے گا. سیکورٹی فورسز کی جانب سے یہ جو ہے وہ ہمیں خبر جو ہے وہ دی گئی, تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ باجوڑ ایک گاڑی جاری تھی اور پاک فوج نے اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سنگا اپنے لازمی رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.